بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یجد کا یتیما فآوا۔ صلوا سارے ایک مرتبہ پھر زبانوں کو معطر کیجئے، درود پڑھ لیجئے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، پروردگار کی مہربانیوں اور ائمہ معصومین بالخصوص مخدومہ کونین کے احسانات کے ساتھ ہمارے حصے میں آنے والے مجالس میں سے آج تیسری مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ موضوع سخن یہاں کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی میں عزت حاصل کر رہا ہوں، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کچھ اپنے پاکیزہ محبوب پر کچھ احسان ہے جسے یاد کروا رہا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، وہ مالک، وہ غفور الرحیم، وہ کریم اللہ، کیا میں بات کروں، یہ زبان جو ہے وہ اس کے اوصاف بیان کرتے کرتے خشک ہو کر سوکھی لکڑی کی طرح ٹوٹ کر گر جائے اور تب بھی اس کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا جتنے لفظ کہوں گا وہ چھوٹے ہی ہوں گے اس کے بعد۔ حضور جو لفظوں کا خالق ہے، جو عقلوں کا خالق ہے، ان کے لیے کون سے لفظ میں کہوں گا، بس یہ تو ایسے ہی ہے کچھ بات۔ وہ اتنا مہربان، اور وہ اتنا مہربان، حضور علی آپ جس پر مہربان ہو یا جو آپ جسے چاہتے ہو، کبھی اس پر کوئی احسان کریں تو جتلاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم انہیں چاہتے ہیں، بھلا کیسے جتلائیں گے؟ تو مجھے بتائیے اس جیسا کوئی مہربان ہے؟ وہ اللہ مہربان، اور پھر وہ جسے پوری کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ دیکھیں نا حضور علی، کون سا نبی ہے جو صاحب عزت نہیں ہے؟ بھیا ریکارڈ نہ کیجیے گا، اس کو بند کر دیے، وہ ایک جگہ ہو رہا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، کچھ حالات کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ حالات، کچھ کون سا نبی ہے جو صاحب عزت نہیں؟ سب نبی صاحب عزت بھی ہیں، سب نبی معصوم بھی ہیں، سب نبی بے عیب بھی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے سب نبی بے عیب ہیں۔ یہ زمانے کو اگر بتایا ہے تو یا علی نے بتایا ہے یا اولاد علی نے بتایا ہے۔ نعرہ حیدر
حضور علی بسم اللہ حضور۔ ہاں خبردار کسی نبی کو برا کہا تو سزا دوں گا، یہ علی کہہ رہے ہیں۔ کسی نبی کے لیے اگر بے ادبی کی تو سزا دوں گا، یہ علی کہہ رہے ہیں۔ کچھ منزلیں ایسی نظر آتی ہیں جہاں علی نے کہا یہ کیا تو سزا دوں گا، کوڑے ماروں گا۔ جناب علامہ وقار نقوی صاحب سے میں دعا لوں گا اس میں۔ کچھ منزلیں ہیں جہاں علی نے کہا خبردار یہ کیا نا تو میں سزا دوں گا، خبردار کسی نبی کی شان میں بے ادبی کی۔ اچھا مجھے بتائیں اس کا مطلب نبیوں کے شان میں بے ادبیاں ہو رہی تھی نا؟ اور سنیے گا حضور علی یہ کیا تو میں سزا دوں گا، نقوی صاحب نے کہا۔ اور پھر ایک منزل پر کہتے ہیں اللہ خبردار کسی نے مجھے اگر خدا کہا تو کوڑے ماروں گا۔ میں نے کہا تھا میں علامہ وقار نقوی صاحب سے جملہ خبردار کسی نے خدا کہا نا مجھے اللہ کہا تو کوڑے ماروں گا، تو کوڑے ماروں گا۔ معززین امامیہ آ جائیے، آگے آ جائیے، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں آئیے، آئیے میں روک لیتا ہوں بات۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جناب امجد نقوی صاحب کی آنکھوں کو اہل بیت کے نور کے صدقے میں روشنی عطا فرمائے، یہ دعا کر رہا ہوں۔ اور قاسم شاہ بچہ ہے، اس کی آنکھوں میں بھی روشنی نہیں، اللہ اسے بھی آنکھوں کو روشنی۔ اور جو دعائیں میرے ذمے ہیں، ایک بچہ ہے محمد مرتضی مہدی اسلام آباد میں بیمار ہے بچہ، اللہ اسے شفا کلی عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو دعائیں ہیں اللہ وہ ساری دعائیں۔ خبردار کسی نے مجھے اگر خدا کہا، نقوی صاحب جملہ ہدیہ ہے آپ کے حضور، ذرا جملہ نظر کر رہا ہوں۔ حضور تاریخ میں آپ کو ایسے بادشاہ ملیں گے جنہوں نے یہ کہا تھا اگر ہمیں خدا نہیں کہا تو جان سے مار دیں گے۔ آپ نے قدر نہیں کی حضور علی۔ ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے یہ کہا تھا اگر ہمیں خدا نہیں کہا تو کوڑے ماریں گے، سر اتار دیں گے، ملیں گے نا؟ نمرود، فرعون کہا تھا نا اگر ہمیں خدا نہیں کہا تو ماریں گے۔ سبحان اللہ، علی نے کہا مجھے خدا کہا تو ماروں گا۔ نعرہ حیدر۔ اور حضور جہاں یہ کہا تھا خدا کہا تو ماروں گا، اس کہنے کے باوجود آج دنیا میں نصیری ہے۔ یعنی کہا تھا کوڑے ماروں گا، یہ کہنے کے بعد بھی نصیری ہے، خدا ماننے والے ہیں۔ ارے جب علی نے کہا تھا مار دوں گا جان سے، اس کے باوجود بھی خدا ماننے والے۔ اور اگر علی یہ نہ کہتے پتہ نہیں آج ایوان توحید میں کتنی قیامت برپا ہوتی۔ نعرہ حیدر۔ جی بسم اللہ، اللہ آپ کو زندگی۔ کون سا نبی ہے جو صاحب عزت نہیں ہے؟ کون سا نبی ہے جو بے عیب نہیں ہے؟ کون سا نبی ہے جس پر ایمان لانا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے۔ اور سنیے، اگر جان بوجھ کر سہون استہزاء کر دیا کسی نبی کے ساتھ، دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ بات بہت اہم ہے، اسے سب جوان جو ہیں وہ سن کے رکھیں۔ اگر کسی نبی کے ساتھ استہزاء جانتے ہیں یعنی مزاح کر لینا، مزاح میں مزاحن کوئی بات ایسی کہہ لینا جو احترام سے ہٹ جائے، مزاح میں آ جائے۔ دین ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، دین سے باہر اللہ کے نام کے ساتھ، ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ، شاعر اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، احادیث پیغمبر کے ساتھ اگر مزاح کر لیا، معاذ اللہ توہین کر دی، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کفر اختیار کر لیا، صرف کفر اختیار نہیں کیا، ادھر یہ کافر ہوگا، ادھر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا حضور؟ بیوی حرام ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک ہے یہ کام۔ جی استہزاء کر لیا۔
ایران کا ایک پروگرام ٹیلی ویژن پر چل رہا تھا، معصومہ عالمین کی شہادت کے ایام تھے، تو اس میں جو پروگرام کا ہوسٹ تھا خواتین مدعو تھی ایران کی، اس نے ایک بی بی سے سوال کیا، خاتون سے، کہ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں، آپ ان کے متعلق کچھ گفتگو کیجیے۔ تو وہ جو خاتون ٹی وی پر آئی تھی مہمان، انہوں نے میزبان سے کہا چھوڑیے یہ کل کی پرانی باتیں ہیں، یہ کل کی پرانی بات ہے، آج کی بات کیجیے، آج کی بات کیجیے۔ معذن وہ آپ کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں بات، یہ پرانی باتیں ہیں معاذ اللہ آج کی۔ اتفاق دیکھیے کہ آغا خمینی وہ پروگرام دیکھ رہے تھے، وہ جو ان کا آفس تھا تہران میں، آفس کیا تھا، وہ حجرہ تھا مسجد کا، وہ حجرے میں دری بچھی رہتی تھی اور اس پر ٹی وی تھا، تو خبریں وغیرہ وہ دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت آغا خمینی نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ عورت جس نے اتنی بات کہی ہے سیدہ عالمین کے بارے میں کہ چھوڑیے وہ کل کی بات تھی، یہ عورت واجب القتل ہے۔ ذرا میں نے کہا صلوات پڑھ دیجئے عظمت سیدہ عالمین۔ دیکھا آپ نے آغا خمینی، یہ عورت واجب، یہ دو فتوے جو ہیں نا آغا خمینی کے کمال ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ سلمان رشدی کے خلاف جو سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا تھا، جی سرکار، وہ جی ہاں، اور وہ کروڑوں ڈالر جو قیمت لگائی تھی، اور فتویٰ بھی جاری کیا اور مارنے والے کے لیے ایک بڑا انعام بھی مقرر کیا آغا خمینی نے۔ اور یقین جانیے فتویٰ کیا تھا کہ وہ مردود زندگی بھر اس فتوے کا قیدی ہو کر رہ گئے، یعنی زندہ بھی رہا تو مردہ جیسا ہے، زندہ، یعنی یہ شیعہ پلیٹ فارم سے آواز آئی تھی خبردار کس میں جرت ہے حسینیوں کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کی شان میں بدتمیزی کرے۔ اور آج جب میرا خیال ہے 30-35 سال کے بعد، یا جو اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جی، زیادہ ہو گیا، اس کے بعد جب اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ بھی اسی لڑکے نے کیا کہ جس کے پاس آغا خمینی کا فتویٰ موجود تھا، حالانکہ جس لڑکے نے حملہ کیا جب خمینی صاحب نے فتویٰ دیا یہ لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ صلوات پڑھ دے جناب، فتوے کی طاقت دیکھیے، صلوات پڑھ دے۔ پھر آغا خمینی نے کہا کہ وہ جو اینکر تھا پروگرام کا، اس اینکر نے اگر جان بوجھ کر یہ پروگرام کرایا یا اس نے اس عورت کو ٹوکا نہیں کہ خبردار آپ غلط کہہ رہی ہیں، اگر ایسا نہیں کیا تو اینکر نے یہ اعلان کیا کہ صاحب اس کے کہنے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بچ گیا، ورنہ اس عورت کی طرح وہ اینکر بھی واجب القتل ہے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک ہفتے کے اندر اینکر کو، اس عورت کو، دونوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہاں آپ سمجھے جناب عالی، عظمت اہل محمد کا معاملہ ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ سیدہ عالمین کے بارے میں یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ کل کی بات ہے؟ ارے اگر آپ یہ کہہ دیں گے کل کی بات ہے تو یہ عورتیں بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہیں گی۔ آج جس عورت کے سر پہ چادر ہے یہ احسان ہے جناب سیدہ کا۔ یہ احسان ہی تو ہے حضور۔ یقین جانیے یہ جو پردہ کر رہی ہیں، خدا ان کو اور ان کے پردوں کو سلامت رکھے، تو یہ پردہ جب کر رہی ہیں تو اس لیے چاہے شعوری طور پر یہ بات ہو یا لاشعوری طور پر، لیکن جب برقع پہنتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، تو اس لیے پہنتی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مادر حسین کا سر پر سایہ موجود ہے۔ ورنہ مجھے بتا دیجئے پردے کا جواز ہی کیا رہ جاتا ہے؟ یہ عجب موڑ پہ لے آیا میں بات کو۔ ورنہ پردے کا جواز کہاں ڈھونڈو گے؟
ذرا بتائیے تو صحیح، اس ہستی کو اگر آپ کہہ دیں کہ معاذ اللہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، آج ان کی تعلیمات کی ضرورت، تو پھر میرا چیلنج ہے پردہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ارے آپ ان سے پردہ ڈھونڈیں گے کہ جن کے نام لے رہے ہیں یہاں ٹیلی ویژن پر، نام تو لیتے ہیں ٹی وی پر، پہلے دیکھیں تو صحیح تاریخ میں ان کا پردے سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ ان کا برقعے سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اے حضور، کون سا نبی ہے جو صاحب عزت نہیں ہے؟ سب نبی صاحب عزت ہیں، ہر نبی کا احترام واجب ہے، لیکن حضور علی اللہ نے تمام انبیاء کو نبوتیں دی ہیں، رسالتیں دی ہیں، صحیفے دیے ہیں، کتابیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، عصمتیں دی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا 1.25 لاکھ میں محبوب فقط اللہ کا ایک ہی ہے، محبوب ایک ہی ہے، جس کو کہا تو میرا محبوب ہے۔ تو حضور علی آپ جب اپنے محبوب پر اپنے چاہتے ہیں جس کو اس پر احسان ہے، تو وہ اپنے محبوب پر احسان جتلا آ گئی بات، وہاں بولو احسان جتلا رہا ہے۔ کیا احسان؟ قرآن میں کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیمم، اے میرے حبیب میں نے تجھے یتیم پایا تھا، پھر کیا میں نے تجھے پناہ نہیں دے دی؟ گرمی واقعی آپ کو یہ ادھر پنکھا چلا دیں، میری وجہ سے ان کو گرمی میں کیوں روکا؟ ادھر ان کے لیے میرے حبیب میں شکر گزار ہوں، آپ گرمی میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اجر کو دوہرا کرے، اللہ آپ کے اجر کو دوہرا کرے۔ میرے حبیب میں نے تجھے یتیم پایا، اور جب یتیم پایا تو کیا کیا؟ میں نے تجھے پناہ نہیں دی، میں نے گود فراہم نہیں کری۔ اب حضور ذرا اتنا بتا دیجئے، آپ سنی بیٹھے ہیں میری پلکوں پر، آپ شیعہ بیٹھے ہیں میری آنکھوں پر، وہ گود کا نام، وہ گود کس کی ہے؟ نام آپ بتا دیجئے مجھے، جس کی گود کا نام آپ مجھے بتائیں گے میں اپنا سر اس کے احترام میں جھکا دوں گا۔ آپ بتا دیجئے کس کی گود؟ 10 بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام، اور جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور چھوٹے سے ہیں اللہ کے نبی، اور 10 بیٹھے ہیں، اور عبد المطلب جو ہے 2 سال جناب عبد المطلب کی دادا کے ساتھ، تو اب دنیا سے جانے والے، اور کہا میرے بیٹوں یہ ہمارے خاندان کا نور ہے۔ کیا کہنے حضرت عبد المطلب کی معرفت کے، یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا، وہی اولیاء اللہ ہی ہے نا کہ 8 سال کے پیغمبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ مسلمان ہے جو بڑے بڑے مدرسوں سے پڑھ کر آ جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ نور ہے یا خاک ہے۔ وہ تب کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ میرا پوتا جو ہے، یہ میرا شہزادہ جو ہے، یہ میرا لخت جگر جو ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اور سنو، اب میرے بیٹے عبداللہ دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس کی کفالت کرے، سمجھ رہے ہیں، اس کی نگہبانی کرے، اور اس کا انتخاب جو ہے وہ میں نہیں کروں گا، خود میری جان محمد کرے گا۔ تاریخ نے لکھا، اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام اٹھے اور 10 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھے اور سیدھے جا کر حضرت ابو طالب سے لپٹ گئے۔ جناب ابو طالب بلند سلام، تھک تو نہیں رہے میرے سننے والے؟ بتائیے، گفتگو بڑی عجب موڑ پر جا رہی ہے، ذرا سنیے گا۔ گود میں بیٹھ گئے اور سنیے حضور علی، اور پھر ابو طالب نے، اور اللہ آواز دے رہا میں نے پناہ دی، گود ابو طالب کی ہے، اللہ کہہ رہا میں نے پناہ دی، اور آپ مر رہے ہیں یہ کہتے کہتے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ارے آپ مر رہے ہیں، آپ مرے جا رہے ہیں، یہ کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں۔ ارے جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے، کافر کے کپڑے بھی نجیس ہوتے ہیں، کافر بھی نجیس ہوتا ہے، کافر کا پسینہ بھی نجیس ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تیری گود نہیں، یہ میری گود ہے۔ نعرہ
یہ میری گود ہے، وہ کہہ رہا ہے میری. ارے کہیں کافر کے، سن رہے ہیں، کافر کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ رہا ہے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس کی گود کو، معاذ اللہ جو نجس ہے اس کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ رہا ہے. اس میں پڑھا تاجدار انبیاء. کوئی مجھے کھڑے ہو کر بتائے نبیوں میں کوئی اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے؟ تو پھر دوسری بات کیا ہے کہ کائنات میں کون ہے جو اس سے افضل ہے، جب نبیوں میں کوئی اس سے افضل نہیں ہے؟ کوئی نبی بنا نہیں ہے جب تک اس کی رسالت کا اقرار نہیں کیا. اس نے تو اس کے صدقے میں نبوتیں عطا کی ہیں. بلکہ اتنا ہی نہیں ہے، اس کے پسینے سے اس نے نبیوں کو اور ملائکہ کو خلق کیا ہے. جو اتنا طیب ہے، جو اتنا طاہر ہے. آج ذرا رکیے اس مقام پر، اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہوں کہ یہ گود کیا ہے، حضرت ابو طالب کی آغوش کیا ہے، گود کیا ہے. پہلے بتائیں آپ واقعی تھکے ہوئے تو نہیں؟ کچھ چہروں پر مجھے تھوڑی تھوڑی سی تھکن نظر آ رہی ہے. دروس میں شریک ہوتے ہیں. آئیے آئیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود کو دیکھنے کے لیے، اس گود کو سمجھنے کے لیے تاریخ انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن سے پڑھتے ہیں تاریخ انبیاء اور دیکھتے ہیں یہ گود کیا ہے. حضور علی ایک ماں پر اللہ کی وحی آئی. سن رہے ہیں؟ نجومیوں نے بادشاہ سے کہا، اب یہ ذہن میں بٹھائیے کہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود کو بیان کر رہا ہوں تاریخ انبیاء سے، قرآن سے، تفسیر قرآن سے. نجومیوں نے بادشاہ سے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ تیرا تخت و تاج برباد کر دے گا. بادشاہ نے پلٹ کر کہا میں بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. کیا کہنے، یہ مجلسی حضرات ہے نا کہ میں بنا کچھ کہے پڑھ رہا ہوں اور آپ ان جگہوں پر پہنچ رہے ہیں. اس نے حکم جاری کر دیا، جاسوس دائیوں کو گھروں میں بھیج دیا بنی اسرائیل کے. لڑکی پیدا ہو زندہ چھوڑ کے آ جانا، لڑکا پیدا ہو تمہارے ساتھ دروازے پر جلاد کھڑا، جلاد کو اندر بلانا، ماں کی گود میں لڑکے کو قتل کرنا. شروع ہو گئی قتل و غارت. 18,000 بچے مار دیے. 18,000. قبلہ یہ میں نے وہ تعداد پڑھی ہے جو تفاسیر نے سب سے کم لکھی ہے، اس سے زیادہ بھی تعداد ہے، لیکن سوچئے 18,000 کہہ رہا ہوں میں، 18 یا 1800 نہیں کہہ رہا. 18,000 18,000 بچے مار دیے. آپ نے دیکھا یہ کرسی کتنی بھیانک چیز ہوتی ہے. 18,000 مار دیے. لڑکا ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا. کون ہے جو میرا تخت برباد؟ لیکن یاد رکھیے جسے اللہ رکھے وہ بچہ اب دنیا میں آیا چاہے. تو بچے کی ماں پر وحی کر دی. کیا وحی کی؟ وہی یہ کی کہ سنیں ایسا کرنا جب تمہارا خطرہ بہت ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو صندوق میں رکھ دینا، لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دینا. آپ کو یاد رہے میں حضرت عمران کی گود پڑھ رہا ہوں قرآن سے، ذرا دیکھ لیجئے سنی شیعہ مل کر کہ یہ کیا. اور دریائے نیل میں بہا دینا. بھیا ماں تو ظاہری بات ہے مر جائے گی، مگر اب دریائے نیل کی سرکش موجیں کہاں ماں کہاں گوارا کرتی ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مادر موسیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا. کیا وعدہ کیا؟ کہ گھبرا نہیں اے موسیٰ کی ماں، گھبرانا نہیں. میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بچے کو زندہ سلامت تیری گود میں واپس پہنچاؤں گا. جو سن رہے ہیں میرے لیجئے صاحب، بچے کا دنیا میں ظہور ہو گیا. خوبصورت حسین ماں نے صندوق میں رکھ دیا، صندوق کو پانی میں بہا دیا. لیکن بہرحال ماں کا دل ہے قرآن کی بلاغت پہ قربان جاؤں اور قرآن کی تفسیر کشی پہ قرآن کی قربان جاؤں. اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے کہ جیسے بچے کا وہ صندوق بہا، اس سے پہلے کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا، میں نے آگے بڑھ کر موسیٰ کی ماں کے دل کو سنبھال لیا. میں نے سنبھال لیا تو بہنیں بہ گیا پانی. ادھر فرعون کا قصر. کون فرعون؟ وہی بادشاہ جس کو نجومیوں نے کہا تھا
کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، تیرا تخت برباد کر دے۔ اس کا قصر ہے، بڑا عظیم قصر، محل، اور محل کا جو عقبی حصہ ہے بیک سائڈ وہ دریائے نیل کی طرف، اور ادھر ایک پتھر کا عظیم زینہ ہے، سیڑھیاں، پتھر کی سیڑھیاں، وہ محل سے اترتی ہوئی سیدھی دریائے نیل تک چلی جاتی، اور دائیں بائیں جو ہیں وہ حسین پتھر کی دیواریں، اور ان کے اندر بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں، تناور چھاؤں دار درخت، اور جب دریائے نیل کا پانی سرکش ہوتا ہے تو وہ موجیں سرکتی ہوئی آتی ہیں، اور قصر فرعون کی دیوار سے ٹکر کھا کر جب وہ موجیں واپس جاتی ہیں تو درختوں کے آدھے آدھے تنے پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ موجیں جو اس سے متحرک ہوتی ہیں تو وہ ایک دلکش نظارہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک حسین نظارہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسا حسین نظارہ کہ بیمار بھی اسے دیکھے تو صحت پا جائے۔ اللہ کا اتنا خوبصورت وہ دریائے نیل کا نظارہ پیدا، اور وہ قصر جو ہے، دیوار جو ہے، وہاں پر فرعون بیٹھا ہے، کنیزیں ساتھ ہیں، غلام ساتھ ہیں، اور وہ دلکش نظارے سے محظوظ ہو رہا ہے، یا میں آپ کی زبان میں کہوں انجوائے کر رہا ہے سارے نظارے۔ میرا خیال ہے میرے پڑھنے سے کچھ آپ نے بھی انجوائے تو کر ہی لیا ہوگا۔ میں نے کہا حبس بہت ہے، کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کروں، تھوڑا حبس تو آپ کا کم ہو جائے۔ اے حضور، ایسا وہ جب ٹکراتی ہے نا موجیں تو وہ پانی کے جو بخارات اڑتے ہیں تو یقین جانے کہ جو بیٹھا اس کو چہرے پر پانی کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، ایسا حسین ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، یکایک فرعون کی نظر پڑی، سطح آپ پر ایک صندوق ابھرا۔ آپ تھک تو نہیں نا؟ ایک صندوق ابھرا، اور صندوق کو موجوں نے دھکیلنا شروع کیا، اور سرکتا ہوا پانی پر وہ صندوق کنارے کے قریب آنے لگا۔ فرعون دیکھنے لگا، دیکھتے دیکھتے وہ بالکل قریب آ گیا صندوق۔ حیران تھا فرعون، یہ کیسا صندوق؟ فرعون نے ہاتھ بڑھایا کہ صندوق کو پکڑ کے پانی سے باہر نکال لیں۔ سنیے گا معززین لاہور، جیسے ہی فرعون نے ہاتھ بڑھایا، جو صندوق کنارے کی جانب آ رہا تھا واپس گہرے پانی کی طرف چلا گیا۔ اے حضور، کچھ دیر گزری تھی کہ موجوں نے پھر صندوق کو جو ہے وہ پانی کی طرف، صندوق بڑھتا 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 پھر کنارے پر، پھر فرعون نے ہاتھ بڑھایا، صندوق پھر واپس گہرے پانی۔ سنیے گا جناب، تیسری بار پھر صندوق کنارے، اس بار فرعون نے نہیں، حضرت آسیہ نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ صندوق، سنیے گا، آسیہ نے جو ہاتھ بڑھایا تو حضرت آسیہ کا ہاتھ کم اور صندوق حضرت آسیہ کے ہاتھ کے زیادہ قریب آیا۔ حضرت آسیہ نے نکال لیا اور کھولا صندوق تو بچہ، اور بچہ بھی اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ کہ نظر نہ ٹھہرے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا قانون ہے، نبی اور امام کا بدن بھی بے عیب ہوتا ہے، روح بھی بے عیب ہوتا ہے۔ نکال۔ اب میرا ایک سوال ہے، سنیے گا، ارباب تحقیق ہی جو ہے وہ محظوظ ہوں گے۔ میرے عزتوں والے رب، میں تیری عزت پر قربان، میں تیری عظمت پہ صدقے، پالنے والے، تو یہی چاہتا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے نکل کر فرعون کے قصر میں چلے جائیں، فرعون کے محل میں چلے جائیں۔ تو یہی چاہتا تھا، میں تیری شان پہ قربان جاؤں، کہ موسیٰ دریا سے نکلے اور فرعون کے قصر میں جائیں، تاکہ تو فرعون کو بتا سکے کہ دیکھ، جس بچے کو مارنے کے لیے 18,000 بچے مروا دیے، اب وہ بچہ خود تیرے گھر میں ہے، قتل کر کے دکھا۔ اب قتل وہ تیرے گھر میں ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہی دکھا۔ پالنے والے تو یہی چاہتا تھا، تو میرے عزتوں والے رب، یہ کام تو فرعون بھی کر رہا تھا، فرعون بھی تو نکال رہا تھا، تو پھر فرعون کیوں نہ نکال سکا؟ صندوق واپس کیوں چلا گیا؟ سماعت فرمائیے گا جہاں جہاں تشریف ہے، سنیے گا، آسیہ نے کیوں؟ تو جواب آئے گا، عام بچہ نہیں، نبی ہے میرا۔ میں اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے توجہ، نبی ہے میرا، نبی۔ بھیا جتنی دیر آپ چپ بیٹھے ہیں نا،
نہ درود پڑھا ہے آپ نے نہ سبحان اللہ کا. اتنا چپ تو بندہ ایسے نہ بیٹھے یار, ذرا میرے سامنے بیٹھے ہیں, تھوڑا سلوات تو پڑھیں. ناراض نہ ہوئیے گا, اتنا بندہ خاموش بیٹھا رہا ہے تو ہم پڑھنے والوں کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے. اللہ خیر کرے, کس عقیدے کا بیٹھا ہوا جس کے چہرے پہ کوئی آثار ہی کوئی تاثرات تو ابھرتے ہیں. پالنے والے میں تیری عظمتوں پہ قربان, تو یہی چاہتا تھا کہ فرعون کے گھر میں جائیں موسیٰ, وہ کام تو نقوی صاحب فرعون کر رہا, پھر آسیہ کی آواز آئے نہیں, فرعون سے نہیں نکالا, آسیہ نے. کیوں؟ عام بچہ نہیں, نبی ہے. اور یاد رکھنا مجھ اللہ کا قانون ہے کہ میں اپنے نبی پر ایک لمحے کے لیے کسی کافر کا احسان گوارا نہیں کرتا. ایک لمحہ کو شفاء کلی عطا کرے, شفاء کلی عطا کرے. میں اپنے نبی پر, اور سنیے گا ہدیہ ہے آپ کے لیے, کافر کا احسان گواہ نہیں کرتا. اگر آج فرعون نکال لیتا, تاریخ کو تو پتا نہیں, تمہیں تو پتا نہیں, مجھے اللہ کو تو پتا ہے, کل یہی دریا ہوگا, موسیٰ پار ہو جائیں گے, فرعون غرق ہو جائے گا. میں موسیٰ پار ہو سکتا ہے غرق تو ہو جائے, غرق ہوتے ہوتے ڈوبتے ڈوبتے سر نکال کر گئے, موسیٰ ڈوبتا چھوڑ کر جا رہے ہو, میں نے تو کل اس دریا سے تمہیں نکالا تھا, میں نے تو نکالا تھا. میں اپنے نبی پر کافر کا ایسا, میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں. موسیٰ کے لیے اتنی احتیاط ہے, اور فخر موسیٰ, آسیہ نے لے لیا گود میں. سنیے گا, یہ تاریخ کے پہلو دیکھیے گا, گود میں لے لیا. اور فرعون نے دیکھا زندگی میں, جب سے دلہن بن کر آئی تھی فرعون, پہلی بار آسیہ کے چہرے پر تبسم آیا, خوشی آئی. وہ مفسرین لکھتے ہیں ہمیشہ رنجیدہ رہتی تھی, ہمیشہ چہرے پر خوشی نہیں آتی تھی, پریشان رہتی تھی. کہتے ہیں پر لکھا ہے بے اولاد تھی اس لیے. نہیں مفسرین سمجھے نہیں, اس لیے نہیں, جس کی منتظر تھی. بسم اللہ جی ہاں, اللہ کرے کہ آپ کا اور میرا انتظار بھی ختم ہو جائے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب بھی منتظرین بیٹھے, بے شک ہم, اللہ ہمیں ان کے منتظرین میں شمار, اور اللہ کرے کہ ہماری ترستی آنکھوں کو جلد سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے. تمن میں آج پہلی بار فرعون نے اپنی دلہن کے چہرے پر رونق دیکھی. ارے بھائی محل کی مہرانی تھی, کون سی چیز تھی جس کی کمی ہو؟ ہیرے کیا, جواہرات کیا, لباس کیا, اور مخمل کیا, اور دیبا کیا, اور حریر کیا, اور ریشم کیا, غلام کیا, کنیزے کیا, سب وہ یاد. لیکن اس کے باوجود کبھی چہرے پر خوشی نہیں. فرعون نے پہلی بار, سنیے گا, جو جناب آسیہ کے چہرے پر موسیٰ گود میں خوشی دیکھی, تو بیوی کے چہرے کی خوشی سے جو نجومیوں نے کہا تھا وہ بھول گیا.
اچھا اس معاملے میں فرعون اکیلا نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کافر وہ علیحدہ میٹر, یہ علیحدہ میٹر ہے. اس میں فرعون اکیلا نہیں ہے. وہ کون ہے جو اپنی بیوی کے چہرے پہ خوشی دیکھ کے سب کچھ نہ بھول جائے؟ ارے ان بیویوں کو اس بات کا پتہ ہی کہاں ہے؟ اگر بیویوں کو اس راز کا پتہ چل جائے کہ شوہر جو ہیں بیوی کی ایک مسکان پہ جان فدا کر دیتے ہیں تو پھر قدر نہ ہو جائے ان کو. سمجھ؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں اکیلا فرعون نہیں ہے. سب بھول گیا سب کچھ جو نجومیوں نے کہا. پہلی بار اس نے 1000 جتن کیے تھے, بہت چاہتا تھا جناب آسیہ گود میں میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. خوش ہو گئی, بہار آ گئی محل میں. لیکن خوش تو بہت ہے مگر ایک مسئلہ ہے بھیا. جو وہ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بھوکا ہے. بھوکا. خیر کیا بات ہے, جھونپڑی میں تھوڑی آیا ہے, محل میں آیا. بلاؤ دودھ پلانے والیوں کو. لائن لگ گئی, دودھ پلاؤ میرے بچے کو. جو عورت آگے جا رہی ہے بچہ منہ پھیر لیتا ہے. عورت 1 2 10 20 سینکڑوں عورتیں چلے کہ بچے نے اتنا ہی نہیں کی. رات ہو ساری رات لے کر سینے سے. آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ پھر عورتوں کی لائن لگ گئی. ایک ایک آگے بڑھ رہی ہے, ناکام ہو کے جا رہی ہے. حضور علی تیسرا دن طلوع ہو گیا. ٹھہرو, ان عورتوں کو پہلے شاہی غسل کراؤ, شاہی عطریات لگاؤ کہ شاید میرا بچہ راغب ہو جائے. تو کسی کا وہ بچہ ہے کہ دیکھتا ہی نہیں, بس منہ میں انگوٹھا ہے اور آسیہ کے سینے سے لگا ہوا ہے, منہ میں انگوٹھا چوس رہا ہے. 3 دن ہو گئے. ذرا چلیں جناب موسیٰ کی خدمت میں امامیہ کالونی سے. اے جناب کلیم اللہ, صدقے جائیں آپ پر. حضرت دوسرا دن گزر چکا ہے, بھوکے ہیں آپ. چلیے زیادہ نہیں ہے, 1 2 گھونٹی پی لیجئے, جان کو خطرہ ہے. اللہ آپ کی خیر کرے, اللہ آپ کی خیر کرے. حضور جان کو خطرہ ہے, دوسرا دن بھوکے ہیں, اللہ خیر کرے جان کو کچھ ہو نہ جائے. کہیں گے مر جاؤں گا, غیر عورت کا دودھ نہیں پیوں گا. کیوں؟ کہ نبی ہوں, عام بچہ تھوڑی ہوں. میں عام بچہ نہیں, مر جاؤں. سنیے گا, عام بچہ نہیں, نبی ہوں, نبی. متوجہ رہیے گا. مر سکتا ہوں, غیر عورت کا دودھ نہیں پی سکتا. واہ رے موسیٰ, اے جناب موسیٰ, آپ کی غیرت پر ہم قربان. آپ کی غیرت پر صدقے کہ مر جاؤں گا, غیر عورت کا دودھ, آپ کی غیرت پہ قربان. اور ان مسلمان رائٹر کی بے غیرتی پہ لعنت ہے کہ اپنے نبی کو کبھی اس عورت کا دودھ پلا رہے, کبھی اس عورت کا. اچھا میری عادت ہے میں تاریخ کو ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں. سنیے, موسیٰ نے نہیں دودھ پیا ہے نا, جملہ سنیے گا, تو کھایا آسیہ نے بھی کچھ نہیں. اے بی بی, چلو بچے نے تو کچھ نہیں پیا دودھ, آپ تو کچھ کھا لیجئے, 2 لقمے کھا لیجئے. چہرہ بھوک سے زرد ہو گیا آپ کا, آپ تو بی بی کچھ کھا لیجئے. ذرا چہرہ تو دیکھیے مرجھا گیا ہے آپ کا بھوک سے. تو جواب دیں گی نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ کہا جو نبی کو پالنے کی ڈیوٹی پر آتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے جب تک نبی نہ کھا لے وہ بھی لقمہ دہن میں نہ رکھے. حضور علی, میں آپ کا وقت لے رہا ہوں, یقین جانیے دسترخوان لگا ہوا ہے اور دسترخوان پر جناب جعفر بھی بیٹھے ہیں, جناب علی بھی بیٹھے ہیں, عقیل بھی بیٹھے ہیں, جناب سب بیٹھے ہوئے, اور ابو طالب بھی بیٹھے, اور کھانا سامنے چنا ہوا ہے, کھانا سامنے, اور سب بیٹھے ہوئے. اور دروازے کی طرف دیکھ, یکا یک دروازہ کھلا اور رحمت للعالمین نے قدم رکھا. تو ایک مرتبہ ابو طالب نے دیکھ کر کہا, ہاں میرے بیٹو, جب وہ کھانا کھا لے پھر تم پہ بھی حلال ہے, مجھ پہ بھی حلال ہے.
اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک راز پڑھنا چاہ رہا ہوں، آج ایک راز پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک راز پڑھنا چاہ رہا ہوں، ہیں گود میں ہے. سنیے گا حضور عالی. بس تقریر تمام ہو رہی ہے، بس یہاں تک تقریر تمام ہو جائے گی. 10:30 بجے مجھے زیارت برآمد کرا دیں. ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں. گود میں ہے. تیسرا دن ہوا قبلہ، تیسرے دن کا آفتاب طلوع ہوا اور یہ منظر دیکھتا ہوا کہ ایک ایک عورت ناکام واپس جا رہی ہے. مغرب کی وادیوں میں آفتاب غروب ہونے کے قریب بھوکا ہے بچہ، پریشان ہے آسیہ، ہائے میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا. 3 دن گزرے. بہت سنیے گا، جب صندوق پانی میں بہتا ہوا چلا نا تو جناب موسیٰ کی بہن ہے کلثوم، وہ نا دوڑتی دوڑتی کنارے پر ساری چھوٹی سی بہن دوڑتی دوڑتی اور دیکھا وہ اچھا وہ آسیہ بی بی نے، وہ ملکہ نے میرے بھائی کا صندوق نکالا اور میرے بھائی کو لے گئی. تو جب عورتیں ایک ایک کر کے ناکام جا رہے ہیں، تیسرا دن، تو وہ دور کھڑی ہوئی تھی جناب موسیٰ کی بہن کلثوم. جب سب عورتیں چلی گئیں اور رنجیدہ آسیہ موسیٰ کو سینے سے بچے کو لگائے تو دبے قدموں سے چلتی چلتی جناب موسیٰ کے آسیہ کے قریب آ گئی اور آ کر کہنے لگی شہزادی سنیے، ایک عورت کو میں جانتی ہوں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں دیکھیں، میں پڑھوں گا جناب موسیٰ کو پالنے والی، آپ سمجھیں گے مصطفیٰ کو پالنے والی. اے بی بی میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر آپ کہیں اس عورت کو لے آؤں، شاید آپ کا بچہ شاید آپ کا بچہ اس عورت کا دودھ پی لے. جناب آسیہ نے دیکھا اور دیکھ کے کہا، اے بیٹی تیرا دامن موتیوں سے بھر دوں گی. اے بیٹی تو جو مانگے گی دوں گی. اے میری بیٹی اگر تو کہے گی میں اپنے آپ کو تیری کنیزی میں لکھ دوں گی، لے آ کسی میں لکھ دوں گی تیرے. سبحان اللہ. اے بیٹی میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں، تیری کنیزی میں، تو جو مانگے گی میں دے دوں گی. اے بیٹی جلدی سے لے آؤ اس عورت کو، اور اللہ تیری زبان کو مبارک کرے، تیرے منہ میں گھی شکر، شاید میرا بیٹا میرا بچہ اس کا دودھ پی لے آ میری بیٹی. دوڑی جناب موسیٰ کی بہن کلثوم دوڑی وہاں آئی جہاں غم سے نڈھال مادر موسیٰ سر جھکا کے بیٹھ آ کے لپٹ گئی ماں سے. کہا مبارک ہو ماں، تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئے. تیری جدائی کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. مادر موسیٰ پہنچی ہیں. 3 دن کے موسیٰ نے ماں سے لپٹ کر دودھ پیا ہے. 3 دن کے بھوکے نے دودھ پیا. میرے محترم سامعین، تقریر کو تمام کر رہا ہوں، ایک راز پڑھنے چاہتا ہوں. راز پڑھ رہا ہوں اور تھوڑا احتیاط سے پڑھنا ہے، لفظوں کو مرتب کرنے میں محنت کرنی ہے، اس لیے کہ خواتین تک میری آواز جا رہی ہے. بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، لفظوں کی نشست میں بہت احتیاط کرنی ہے. میں کچھ اشارے سے پڑھوں گا، ہے راز، اور اسی پر فضائل کی منزلوں کو تمام کروں گا. بے اولاد تھی. جانتے ہیں بے اولاد کیوں تھی جناب آسیہ؟ اولاد نہیں ہوئی تھی. شوہر موجود تھا، بادشاہ تھا، دلہن بھی ایک تھی. اب ذرا سمجھیے گا، حضور عالی نہ فزیکل پرابلم آسیہ کو تھا نہ فرعون کو تھا. میں اسی طرح پڑھوں گا اس راز کو. میں اس راز کو یوں ہی پڑھ سکتا ہوں کہ ماں بہن بیٹیوں تک آواز جاری ہے، میرے اشارے کو سمجھنا. اور میں نے کہا ہے کہ میں پڑھوں گا آسیہ کو، آپ سمجھیں گے حضرت ابو طالب کو. میں پڑھوں گا ان کی آغوش کو، آپ سمجھیں گے جناب ابو طالب کی آغوش کو. میں پڑھوں گا جناب موسیٰ کو پالنے والے، آپ پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے فخر موسیٰ کو پال. کیوں؟ اب سنیے وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ دلہن ہے، شوہر ہے، اس وقت کے ریت و رواج کے مطابق شوہر ہے فرعون، بادشاہ وقت ہے. بادشاہ کیا، تو بادشاہوں کا بادشاہ تھا، تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اسی کے گھر میں رہتی ہے، طاقتور بھی ہے، شوہر بھی ہے، چاہتا بھی بہت ہے اللہ. مگر اس کے باوجود اس کی قدرت دیکھیں کہ ساری زندگی خواہش اور چاہت کے باوجود فرعون
حضرت آسیہ کے بدن پہ ہاتھ نہیں لگا سکا. بس میں یہی پڑھ سکتا تھا, اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. ذرا سمجھیے گا میری بات, اگر کوئی سمجھ رہے ہیں حضور اعلی, اگر کسی نے سمجھ لیا. اس کو سمجھیے گا. زندگی بھر ایک بیوی ہے, محل میں ہے. ارے بادشاہ تو کہاں کہاں سے اٹھا لاتے ہیں قبلہ, وہ تو ہے ہی اس کے محل میں. چاہتا بہت زیادہ ہے, جان دیتا ہے, محبوبہ ہے اس کی, بیوی ہے اس کی, ایک چھت کے نیچے رہتے. اللہ تیری طاقت کے قربان, تیری عزت کے قربان, تیرے پیروں پہ قربان, پھر ہاتھ نہیں لگا سکا. کیوں معبود؟ کہا اس لیے عام عورت نہیں ہے, اس کی گود میں میرا نبی پلے گا. بس میں نے پڑھ لیا حضرت ابو طالب. عام عورت نہیں ہے, پالنے والے اس کے قصر میں رہ. اللہ ذرا اس کی طاقت تو دیکھے, میں اس کی عزتوں پہ قربان جاؤں. معبود تیری طاقتوں پہ, تیرے پیروں پہ صدقے, پھر ہاتھ نہیں لگا سکا, ہاتھ نہیں لگا سکا. ذرا سوچئے کتنی طاقت ہے اس کی. کیوں؟ عام عورت نہیں ہے, اس کی گود میں میرا نبی پلے گا. اور جس گود میں نبی پلتا ہے اسے کفر کی نجاست سے میں اللہ آلودہ نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. میرا نبی پلے گا, اس کی گود کو میں کفر کی نجاست سے آلودہ نہیں ہونے دوں گا, اس گود کو پاک رکھوں گا. پالنے والے تیری عظمتوں پہ قربان. جب موسیٰ جس گود میں پلے اس گود کی اتنی احتیاط, اور جس گود میں فخر موسیٰ پلے. تو فرق ہوگا, فرق اتنا ہی ہوگا. بہت صاحب عزت پاکیزہ جناب آسیہ قربان جائیں, لیکن فرق ہوگا. کتنا فرق؟ جتنا موسیٰ میں اور مصطفیٰ میں ہے, اتنا ہی فرق موسیٰ کے پالنے والی میں اور مصطفیٰ کے پالنے والے ہیں. حضور علی زبانیں ہیں جس کے منہ میں جو چاہے کہتا رہے, لیکن انصاف کر کے بتانا, سن 2 ہجری سے لے کر پہلی جنگ بدر اور کربلا تک, اور کربلا سے میرے 11ویں امام کی شہادت تک, جب اسلام پہ برا وقت آیا ہے, خون ابو طالب کا ہی کام آیا. یہ کس کے غم میں سیاہ لباس ہیں, یہ دن رات کس کے غم میں جاگا جا رہا ہے. یہ بول تو دو, کس کا کون ہے, کس کا خاندان ہے جو اسلام کے برے وقت میں کام آیا ہے. یا میں یوں لفظ پلٹ کر کہوں کہ وہ کون ہے, وہ کس کی اولاد ہے برے وقت میں جسے اسلام نے پکارا ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے وہ ابو طالب کا گھرانہ. کون ہے کربلا میں جو تنہا رہ گیا, کون ہے جو دشت نینوا میں پیاسا کھڑا ہوا, کون کھڑا ہوا ہے دشت نینوا میں جو سر سے لے کر پیر تک زخموں سے چور. کتنے زخم ہیں اس پر عزاداروں, کتنے زخم ہیں. وہ زخم جو نظر آ رہے ہیں وہ اور ہیں, وہ زخم جو دل میں ہے اور نظر نہیں آ رہے ہیں مقتل نگار کو, وہ زخم علی اکبر کا زخم ہے, وہ زخم قاسم کا زخم ہے, وہ اون محمد کا زخم ہے, وہ اپنے چاہنے والوں اپنے پیارے اصحاب کا زخم ہے, اپنے ساتھیوں کے زخم سینے میں لیے ہوئے ہیں. اور عزاداروں اب کوئی نہیں رہا, جب کوئی نہیں رہا ماتم دارو تو سید سجاد کے بستر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے, بستر کے قریب. اور آپ نے اپنے
پاکیزہ ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو سجاد کے رخساروں پہ ملنا شروع کیا۔ غش سے آنکھیں کھولی سجاد نے، خود راوی ہے میرا معصوم امام، کہتے میں نے سر سے لے کر پیر تک بابا کو زخموں سے چور دیا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا کرے۔ زخموں سے چور دیکھا، زخموں سے چور دیکھا۔ عزادارو اتنے زخم تھے، کہنے کو حسین تھا، دیکھنے میں زخم تھا۔ سید پوچھا تھا کسی نے بعد کربلا، مولا مقاتل نگار امام حسین کے زخموں کی تعداد لکھ رہے ہیں، لکھی ہوئی ہے مقاتل، لکھی ہوئی ہے۔ مولا آپ ہی بیان کر دیجئے کہ آپ کے بابا کے بدن اطہر پر زخم کتنے۔ چپ ہو گئے۔ دوسری بار پوچھا، کچھ نہ کہا سید۔ تیسری بار پوچھا، چیخ ماری، خون کے آنسو روئے، اور زبان سے تو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے انگوٹھی اتاری اور مورخین سے کہا میری انگوٹھی کے نگینے کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا جب میں نے آخری بار اپنے بابا کو دیکھا، میرے بابا کے بدن پر اتنی جگہ نہیں تھی نگینے کے برابر جس پہ زخم نہ ہو۔ میں صدقے جاؤں سیدہ کے لال، میں قربان جاؤں علی اکبر کے بابا، میں قربان جاؤں۔ آپ سلامت رہیں، آپ سب مولا حسین کی زواری نصیب ہو۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میری انگوٹھی کے نگینے کے برابر میرے بابا کے بدن پر جگہ نہیں تھی جہاں زخم۔ عزادارو لکھا ہے زخموں کے اندر زخم لگے، زخموں کے اندر زخم تھے۔ معدمداران حسین، عزاداران حسین، سید سجاد نے زخمی دیکھا اور بے ساختہ کہا بابا چچا عباس کہاں؟ چچا عباس کہاں؟ تو کہا بیٹا مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بابا قاسم کہاں ہے؟ کہاں؟ وہ بھی۔ بابا اون و محمد کہاں؟ وہ بھی مارے گئے۔ علامہ ابن حسن نونیروی صاحب پونے 200 سال پہلے لکھنؤ میں جب زیارت 10 محرم برآمد کراتے تھے، یہ جملہ پڑھتے تھے، اس پہ مجلس کا علامہ، آپ کو بہتر، علامہ ابن حسن نونیروی صاحب جن کی طرف سے علامہ اشتہادی صاحب نے پڑھنا ہے، وہ اسی طرف پر وہ جملہ کہتے تھے۔ سجاد نے پوچھا، یہ ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ ان کو ثواب ہو، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اشتہادی صاحب کو کہا بابا چچا عباس کہاں؟ ہمارے اون و محمد کہاں؟ قاسم ہمارے۔ پھر سجاد نے پوچھا بابا علی اکبر کہاں؟ تو اب یہ نونیروی صاحب کے جملے، وہ کہتے ہیں حسین جس ترتیب سے کہتے ہیں وہ بھی مارے گئے، وہ بھی دین کے کام آئے، وہ بھی۔ تو جب سجاد نے پوچھا نا اکبر کہاں ہے، حسین نے لہجہ بدل لی اور لہجہ بدل کے کہا بس بس سجاد اتنا جان لو، اب مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی، اللہ آپ کو زواری نصیب، اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ۔ تو نونیروی صاحب کہتے سب کے لیے کہہ رہے تھے مارے گئے مارے گئے۔ اکبر کا پوچھا تو یہ لفظ نہیں کہا، حسین ابھی بھائی کا زخم کھا کر آیا تھا، جانتے تھے اکبر کا بتا دیا سجاد مرنے سے پہلے مر جائے۔ بس عزادارو سجاد کو وصیتیں کی اور وہ وصیتیں سن لیجئے۔ کہا سجاد لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ آج جو آپ بیٹھے میں یہ حسین کے سلام کا جواب ہے، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں 40 کے بارے میں گفتگو کروں گا، کچھ مسائل کی منزلوں میں۔ آج اتنا، یہ مولا آپ نے سلام کہا تھا، یہ آپ کے غلام بیٹھے ہیں، یہ آپ کی کنیزیں آئی ہیں، سب کام چھوڑ کر آ گئے مولا اس درگاہ میں، یہ آپ کے سلام کا جواب دینے آئے اور کہنے آئے کاش ہم کربلا میں ہوتے مولا۔ آپ نے کہا تھا نا سجاد میرے شیعوں سے کہہ رہا اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں نے اصغر کے لیے پانی کس مظلومانہ انداز سے مانگا۔ یہ آوازیں بتا رہی ہوں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ بس عزادارو ماتمدارو ہمارے درود و سلام
درود و سلام امام حسین آپ پر، بس بہنوں سے رخصت ہوئے، بیٹیوں سے رخصت ہوئے، ہر ایک کو سلام کیا، اور اس سلام میں جہاں بہنوں پہ سلام ہے، بیٹیوں پہ سلام ہے، وہاں پڑھ لیجئے گا آپ نے اپنی ماں کی کنیز جناب فضا پہ بھی سلام کیا، نام لے کے کہا اے فضا پر میرا سلام ہو، عزادارو حسین جاتے تھے بہنیں واپس کھینچ لیتے۔ اب میں تو نہیں پڑھ سکتا تفسیر، میر انیس کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، میر انیس کی ایک بیت پڑھتا ہوں، 2 مصروں میں خدائے سخن نے معجزانہ طور پر خیام سے حسین کی رخصت بیان کر دی ہے، وہ 2 مصروں میں سن لیجئے۔ دیکھیے امام حسین کا جو لباس ہے، اس لباس میں عبا ہے، قبا ہے، اور اسے کہتے ہیں پٹکا، عرب میں پٹکا۔ مصر سنیے انیس کے کیسے رخصت ہوئے، کہتے ہیں جب حسین چلے، کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، اور پٹکے پہ شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ارے بکھرائے بال میرانی، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، اور پٹکے پہ شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ۔ بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، بابا مجھے چھوڑ کے، بس 2 جملوں کے بعد زیارت آ رہی ہے، بس عزاداروں حسین میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچے، پھر تیر آنا شروع ہوئے، پھر نیزے لگے، ایک نیزہ سینہ اتھر پر لگا، آواز آئے میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ عزاداروں پشت سے نیزے کو کھینچا، پھر زی پہ سنبھل نہ سکے، پھر قرآن زمین پر آ گیا، ادھر سے شمر بڑھا، ادھر سے شمر بڑھا، سیاہ آندھیاں چلی، شمر نے پہلی ضرب چلائی تو حسین نے کہا رضن بے قضائے تسلیماً لے امر، میں تیری رضا پہ راضی۔ جب دوسری ضرب چلائی تو حسین نے 3 بار کہا اللہ تاش، اللہ تاش، اللہ تاش، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اس جملے پر زیارت آئے گی۔ جب شمر نے آخری ضرب چلائی، شہرگ حیات کٹی ہوئی گردن سے حسین نے پکارا عباس، 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 ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔